یہ باہر ہے نگران شورا سے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا. ہو سکتا ہے ناظرین کے ذہن میں بھی سوال ہو. کل اس طرح کا ایک کال بھی مدنی مذاکرے میں آئی تھی. دعوت اسلامی کے پاس پہلے ہی بہت سارے کام اور ایک ظاہر ہے کہ بندہ اپنی ریسورسز دیکھ کے کام کر رہا ہوتا ہے کہ اگر یہ کام کروں گا تو یہ کام ڈسٹرب ہو جائے گا. درس بھی دینا ہے, بیان بھی کرنا ہے, مدنی قافلے بھی لوگوں نے سفر کروانے ہیں. پھر آپ کے پہلے بھی ویلفیئر کے ڈپارٹمنٹ چل رہے ہیں جس میں جناب تھیلیسیمیا کا الگ چل رہا ہے, تو آپ جناب معذور بچوں کا الگ کام دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو مطلب ایک بہت بڑا میسو کاروبار جاری ہے, مدنی کاروبار کہہ لیں, سسٹم چل رہا ہے. اب ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے ایک ایسا کام اور اس میں سبھی کو لگا دیا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اراکین شورا ہیں, تو اسٹوڈنٹس ہیں, یہ سب کر رہے ہیں. تو یہ آپ کی دعوت اسلامی کو جو سسٹم چل رہا ہوتا ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتا ان کاموں سے؟ اور پھر اگر یہ سارے لوگ اس میں لگ جائیں گے تو ان کاموں کو پھر کون دیکھے گا؟ تو اس کا پلان کیسے کرتے ہیں؟ اور یہ پھر اس طرح کا ایک جذبہ آنا کہ یار سب کو کریں اور بڑے پیمانے پر کریں. چھوٹا بھی تو کیا جا سکتا تھا کہ بھائی چلیں چند لوگ مل کر کر لیں, سبھی کو لگا دیا. تو یہ اتنا بڑا پلان کرنے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی آپ کو؟ ماشاء اللہ. آپ کی آواز غالباً جا نہیں رہی, مائک پرابلم ہے, اس کو ذرا صحیح تھوڑا سا مائک کا پرابلم صحیح ہو جاتا ہے تو پھر نگران شورا کے بھی ہم مدنی پھول لیتے ہیں. چلیں ہینڈ مائک دے دیں, ہینڈ مائک دے دیجیے گا. مائک دے دیں. چلیں سوال کا جواب. تو آپ نے جیسے ابھی کہا تو مقصد ہمارا واضح ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اب کل جب امیر سنت سے یہ سوال ہوا مدنی مذاکرے میں, جیسا آپ نے کہا, تو میں بھی سوال کے بعد مجھے جواب سننا تھا. بڑا کمال کا کیونکہ وہ جواب ہے نا, وہ فاؤنڈر آف دعوت اسلامی کا سبحان اللہ, اور پرنسپل بیان ہوتا ہے, اصول بیان ہوتا ہے. تو کل امیر سنت نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ جس کام میں اللہ کی رضا ہو اس کام کو کرنے کی دعوت اسلامی حرص رکھتی ہے. یہ تھا ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ. زبردست. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ پھر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنی چادر اور اتنے پاؤں پھیلائیں. سبحان اللہ. تو یہ دو باتیں امیر سنت نے اس جواب کے سوال کے اس کے تحت بیان فرمائے. میں نے آج امین کو کہا اس کو نوٹ کر لو. یہ پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے جو فاؤنڈر آف دعوت اسلامی کی طرف سے ہے, اور یہ مطلب ایک لائف ٹائم کے لیے. یعنی آپ امیر اہل سنت کے ایک ایک جملے کو اتنی اہمیت بھی دیتے ہیں اور اس کو باقاعدہ ایک ایز اے پالیسی لیتے ہیں. اصل میں کامل آدمی بات بھی کامل کرے گا, کام کا آدمی بات بھی کام کی کرے گا, اور مصروف آدمی بات بھی مصروفیت والی کرے گا. تو وہ جو کہیں گے وہ, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مجھے دنیا سن رہی ہے. واہ واہ. تو میں نے وہی بات کرنی ہے جو دعوت اسلامی کے لیے ہے اور ہونی چاہیے. سبحان اللہ. یعنی جب آپ اور میں بات کریں گے نا تو امیر سنت یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ دعوت اسلامی بول رہے ہیں دونوں, اور جب ہم دونوں امیر سنت کو سنیں گے نا تو ہم کہیں گے یہ دعوت اسلامی بول رہی ہے. دیٹ از دی بگ ڈفرنس. کیا بات. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. اس لیے مطلب کہ امیر سنت کا بولنا دعوت اسلامی ہے, وہ پالیسی ہے, وہ اصول ہے, پرنسپل وہی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور چونکہ ہمارے پیر و مرشد بھی ہیں تو یہ بات ایک مرید کے لیے, اور بالکل میں محبت والوں کے لیے بھی عرض کروں گا, یہ بات اصولی بات, طریقت کی ایک بات کر رہا ہوں کہ میرا جیسے میرے پیر ہیں تو مجھے اتنا پتا ہے کہ یہ خلاف شرع بات نہیں کریں گے. اللہ اللہ. ایک طرف ہو گیا. دوسری بات اب میں دیکھتا ہوں کہ حکمت اور مصلحت ہمیں سب سے زیادہ ان کو سمجھ میں آتی ہے. سبحان اللہ. تو نہ یہ شخصیت شریعت خلاف بات کرے گی, نہ یہ شخصیت مصلحت اور حکمت کو چک جائے, یہ ہمارے لیے تصور نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کو دیا ہے. یعنی پیر کے لیے یہ کہ وہ فاسق مولین نہ ہو, گناہوں سے بچتا ہو, خصوصیات بھی ہیں, شرائط بھی ہیں. تو ہم ماشاءاللہ امیر سنت کو شرائط کے ساتھ ساتھ خصوصیات کا بھی پیکر جانتے ہیں. تو کل جو امیر سنت نے اسٹیٹمنٹ دیا, اپنا پالیسی اسٹیٹمنٹ تھا کہ اس طرح مطلب کہ صلی اللہ تعالی علی محمد, وہ ہے کہ جو جس میں اللہ کی رضا اس میں حرص ہے, اور جو چادر جتنے ہمیں, اور یہ بھی فرمایا ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں, ہم ہر کام نہیں کر پا رہے, تو ہر کام ہم نہیں کر پا رہے. جو کام اس وقت شجر کاری کے تحت ہو رہا ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو اس سے دعوت اسلامی کے دینی کام میں جو آلریڈی ہو رہے تھے فائدہ ہی ہو رہا ہے. ایک مطلب جو آپ کی اتنی بڑی جو
دعوت اسلامی کی لاکھوں اسلام بھائی یہ موبلائز ہو رہے ہیں. اچھا روز نہیں ہو رہا, جیسا ابھی آپ نے کہا کہ چھوٹے پیمانے پر تو روز ہو رہا تھا, کچھ نہ کچھ تو پودے کہیں نہ کہیں لگ ہی رہے تھے. جی. لیکن آپ نے ایک مطلب پلانٹیشن ڈے اور یوم شجر کاری کے طور پر لیا, کچھ نہ کچھ تو چندہ ہی رہا ہوتا ہے, لیکن ٹیلی تھون میں پھر آپ کی اپنی ایک بات بن جاتی ہے. تو ایک خاص وقت کو متعین کر کے کام کرنے سے اس کام کی ایک تو امپورٹنس بھی آتی ہے, اور وہ کام ہو گیا. اب یہ لاکھوں پودے روزانہ لگانے کے کب لگتے ہیں, تو اور کام ہے یا نہیں ہے, یہاں تو یہ ہو جائے گا. جیسے ہم آپ کی ریکارڈنگ ہو اور آپ کو کہا جائے کہ جناب آپ روزانہ 1 گھنٹہ دیں, آپ کہ میں روزانہ 1 گھنٹہ نہیں دوں گا, آپ میں ایک دن میں 5 گھنٹے دے دوں گا, میری ریکارڈنگ کا میں اور کام نہیں کروں گا. تو ایک دن میں آپ سارے کام کر لو گے, روزانہ کا 1 گھنٹہ دینا آپ کے لیے زیادہ آزمائش ہوگا. جی جی. یہ پودے تو لگتے بھی موسم کے لحاظ سے, تو یہ لگ گیا. تو دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا اس بات پر غور کرتی ہے, جو ایک ہماری رہنمائی ہوئی ہے, کہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس کام سے دعوت اسلامی کے بنیادی کاموں کو فائدہ ہوگا, نقصان ہوگا, ثواب کے تعلق سے, شریعت کے اجازت کے تعلق سے, ان تمام تر پہلو کو سامنے رکھ کر کام دینی کام کی طرف جایا جاتا ہے. تو وہ ایک بات سمجھانے کے لیے بیان کی گئی ہے کہ اگر راہ چلتے چلتے موڑ آ جائے تو موڑ پر مڑنا یہ سڑک کی ضرورت ہوتی ہے, راستہ بدلنا نہیں کہتے اس کو. اللہ یہ اللہ. تو یہ موڑ آتا ہے, تو یہ اگر نہیں مڑو گے تو کہیں تو اور پھر کہیں اور ہی نکل جاؤ گے. تو موڑ پر چینج ہونا, یہ راستے پر ہی چلنا ہے, راستہ بدلنا نہیں سبحان کہلاتا اللہ ہے. سبحان اللہ. تو یہ آتی رہتی ہے چیز. اب یتیم خانہ مدنی ہوم ہم انشاءاللہ کھولنے جائیں گے, ماشاء اللہ. کلینکس مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر ہم الحمدللہ کھولنے جائیں گے, اس پر مشاورتیں ہماری جاری ہیں. پھر اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کے لیے ہنر سکھانے کے لیے ووکیشنل ٹریننگ کے طور پر ہم سینٹرز قائم کرنے کے لیے جائیں گے. واہ. تو اب یہ سارے کام ہوں گے. پھر دوسرا یہ کہ اتنی بڑی تعداد دعوت اسلامی کی جو اللہ نے ہمیں نصیب کی ہے, امیل سنت کا فیضان ہے, تو سب کے سب تو یہ کام نہیں کر رہے نا, جو نیکی کی دعوت, درس, بیان, تبلیغ, یہ سب نہیں کر رہے. تو ہر ایک کو گویا کہ دعوت اسلامی میں مختلف اپنا حصہ ملانے کا موقع مل رہا ہے. کوئی اس میں, کوئی اس میں, کوئی اس میں, کوئی اس میں. ابھی یہ پلانٹیشن میں سارے مطلب وہ بھی لگے, وہ بھی مصروف ہوں گے جو اب تک آپ ان کو بولتے کہ یار ہم کو 1 گھنٹہ ذرا درس و بیان میں دے دو, تو وہ شاید آپ کو بولیں گے کہ دعا کر رہے ہیں. یہ امین بھائی پلانٹیشن کی تحفہ ہے نا ہمارے پاس. امین بھائی ہیں یہ ماشاءاللہ پلانٹیشن کا کام کر رہے ہیں. تو یہ اللہ ان کو بھی برکت دے, ماشاءاللہ ان کی بھی ہمت ہے, دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, کام کر. تو ایک ان کو اصل میں پیشن اور پروفیشن یہ سیم ہو جائے تو از اکول ٹو پرفارمنس ہوتا ہے. واہ 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 واہ. تو پیشن پروفیشن از اکول ٹو پرفارمنس, یہ ایک اصول بنا ہوا ہے. ماشاءاللہ. دوسرا حاجی عبدالحبیب بھائی, یہ میں ابھی ٹرانسمیشن آپ کے دیکھ ہی رہا تھا, اس میں یہ بھی ہے کہ درخت, یہ میں نے درخت لگایا, اب یہ حاجی امین اس وقت درخت لگا رہے تھے فیضان مدینہ کے یہاں, تو اب حاجی امین کا گھر تو یہاں ہے ہی نہیں. جی. تو اگلے کو سوال نہ ہو گیا, میرا گھر نہیں ہے, یہ پودا درخت بن گیا, تو میرے کو نہ اس کا سایہ نہ میرے کو اس کا پھل, کچھ بھی نہیں. تو کیا آقا کی امت کے لیے ثواب, واہ. ثواب ملے گا. میں نماز جنازہ پر غور کر رہا تھا کہ آپ نماز جنازہ کسی کی پڑھنے جا رہے ہیں, اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, وقت آپ دے رہے ہیں, دعائیں اس کے لیے ہو رہی ہیں. مجھے کیا مل رہا ہے؟ تو میں حدیث پاک پر غور کرتا ہوں تو مجھے ثواب مل رہا ہے, مجھے مغفرت کی بشارت مل رہی ہے. انسان بنیادی طور پر جو ہے نا گریڈ ہے, لالچی ہے, گریڈی پیپل ہے, لالچی ہے, ہرس ہے اس کے اندر. اس کو آپ کو لالچ دینی پڑے گی چاہے وہ اچھی ہو. اب لالچ ختم, ہرس ختم نہیں ہوتی. جیسے ہم نے کتاب میں پڑھا, ہرس تغیر ہے, اس میں بدل دیتی ہے. آپ یا تو اچھی کی طرف چلے جائیں, بری کی طرف چلے جائیں. تو جب آپ کسی کی طرف ہرس لاتے ہیں, لالچ لاتے ہیں کہ یہ کریں گے تو یہ ملے گا, ریٹرن جس کو آپ لوگ کہتے ہیں, ریٹرن پر ہوتا ہے. اب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک امید ہے اللہ کی رضا ملے گی, جنت ملے گی, بہت کچھ ہمیں ثواب کی امید. حکم, اللہ کا حکم ہونا ہی کافی تھا کہ اللہ نے فرما دے نماز پڑھو تو پڑھو, اس کے فرض ہی فرض ہے. لیکن اللہ کریم کی رحمت دیکھیے کہ نماز فرض
اپنے حکم کے ساتھ ساتھ ہمیں جنت کی اور اپنی رضا کی بشارتیں بھی عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس میں درخت میں جو ہے نا ایک طرح سے دیکھا جائے، میں تو اب دعوت اسلامی والوں کو یہ دیکھ رہا ہوں، بلکہ جتنے بھی عاشقان رسول درخت لگا رہے ہیں، آخر کیوں لگا رہے ہیں؟ سڑکوں پہ جا کر کیوں لگا رہے ہیں بھائی؟ صحیح. ابھی اور دعوت اسلام والے تو ابھی تو ان کو کھالے اٹھانے تو فارغ کیا آپ نے. شاید جتنی کھالے اٹھائی اتنے تو درخت بھی نہیں لگیں گے آج. جتنی پوری قوم نے کھالے اٹھائی اس سے زیادہ لگیں ہیں، اس سے زیادہ لگیں اس سے زیادہ لگیں گے. وہ فگر بھی ہے ہمارے پاس. وہ فگر بھی، اب یہ فگر آئے گا تو پتہ چلے گا. نہیں انشاءاللہ اس سے زیادہ لگیں گے. اس سے زیادہ لگیں گے. تو ابھی تو مطلب 1 ہفتہ 10 دن ہوئے ہم نے ابھی قوم کو کھالے اٹھانے سے ابھی تو وہ گودام سے تو اٹھیں گے اب. جی ہاں ٹھیک ہے، اس سے فارغ نہیں ہوئے، یہ اس میں مصروف ہو گئے. پلانٹیشن. تو یہ کیا ہے؟ ثواب کی حرص، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نیکی کمانے کی حرص، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دکھیاری امت سے محبت. کیا بات. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت سے محبت. تو یہ وہ میسج ہے جو آج دعوت اسلامی جو پلانٹیشن کر رہی ہے، اس میں ان کو کسی کو بھی، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ عبدالحبیب بھائی ہماری مجلس نے ایک پودے پر 10 روپئے، ایک پودے پر 1 ہم نے تو کہا پودے کے پیسے بھی خود کرو، کئی لوگوں نے تو چندہ کھڈے بھی بھی خود کیے. کرو، اور خدائی بھی کی ہے. خدائی بھی، نہ ٹرانسپورٹیشن کے کوئی ایسی کوئی چیز مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کوئی شاید نہیں اس کے لیے کوئی الاؤنس نہیں ہے. کوئی الاؤنس نہیں ہے کہ ہم یار یہاں آپ کچھ کو مالی رکھے، ظاہر ہے وہ تو بعد میں رکھنے پڑیں گے. وہ تو ضرور جو دعوت اسلامی کے اپنے اسلامی بھائی ہیں جو یا آج ذمہ جو داران، پلانٹیشن ہو رہی ہے اسلام بھائی جو رضا کرانا ہی کر رہے بالکل ہیں، ایسے ہی لاکھوں ہزاروں اسلام ہے رضا کرانا کر رہے ہیں، ان کو کوئی پیسے نہیں دیے جا رہے. تو آخر کیوں کر رہے ہیں یار یہ؟ ثواب. وائی دے ڈو دس؟ صحیح. ثواب ثواب. ثواب. یہی اس نے زن یہی اگر نہیں ہے تو نیت کر لینی چاہیے رضا کی نیت ہونی چاہیے. کہ میں یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کام کی ہمیں ترغیب دلائی ہے، واہ. میں اس پہ کام کر رہا ہوں. اور کسی کی ادا کو ادا کر رہا واہ ہوں، واہ کیا بات ہے. نبی کی ادا کو نبی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. تو یہ دعوت اسلامی نے، پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ایک وہ دی ہے. جو نہیں لگا پا رہے نا ان کو یہ حسرت ہو رہی ہوگی کہ یار کچھ ہمیں بھی وہ حصہ ملا دیں نا، موقع ملے. وہ ہمارے ساتھ حصہ ملا دیں، کیونکہ ہمیں رقم کی بھی ضرورت ہے. تو ظاہر ہے یہ بھی ایک سپورٹ ہے کہ آپ ہمیں رقم دے دیں تو ہم انشاءاللہ لگاتے رہیں گے. کچھ نہ کچھ کر لینا ہاں چاہیے. کیونکہ ہمیں یہ 1 اگست پلانٹیشن ڈے تو ختم ہو جائے گا، لیکن یہ کام ختم نہیں ہوگا. ہم خود کہہ رہے ہیں کہ پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے، اس کا مطلب اس بچے کو بڑا کرنا ہے. سبحان اللہ. تو اس کے لیے تو ہمیں کتنے مالی، کتنے پانی دینے والے، اور آگے جا کے اس کے لیے پلانٹس. اچھا ہم نے یہ بھی پلان کیا ہے کہ ہماری جو ٹیم وزٹ کرے گی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ میں اس قابل بنائے کہ جہاں وہ پلانٹس مرجھا جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے تو ہم چینج بھی کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ کنٹینیو پروسیس ہے. تو آپ اس مد میں، اس ڈونیشن میں پیسے ڈالتے رہیے، ہمیں رقم دیتے رہیے تاکہ ہم کریں. اظہر بھائی رکن شورا نظر آئے تھے.